ذہانت کا استعمال یہ اللہ تعالیٰ سے اول دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے عقل اور ذہانت جو عطا فرمائی ہے اس کا درست استعمال بھی عطا فرما دے۔ چور بھی ذہین ہوتا ہے، ذہین بھی ہوتا ہے، دلیر بھی ہوتا ہے، اور اس کے اپنے سمجھ کے مطابق اس کی ڈائریکشن بھی صحیح ہوتی ہے، انفارمیشن بھی صحیح ہوتی ہے، اس کی ڈائریکشن بھی صحیح ہوتی ہے، اس نے ہاتھ بھی صحیح جگہ مارا ہوتا ہے، ذہانت بھی ہوتی ہے، جرت بھی ہوتی ہے، لیکن سمت غلط ہے، یعنی اس کے ارادے غلط ہے، اس کی سمت غلط ہے۔ اگر وہی چیز کو یہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آتا تو شاید کہیں اور ہوتا۔ تو یہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے منفی طور پر بہت نمایاں کام کیے ہیں، لیکن تھے منفی، ان کی ڈائریکشن غلط تھی۔ اب ڈائریکشن صحیح کیسے ہو اور عقل کا استعمال درست کیسے ہو، یعنی سمت بھی درست ہو اور اس کا استعمال بھی درست ہو، اس کے لیے چاہیے ہوتا رہنما، اس کے لیے ریئلی رہنما چاہیے ہوتا ہے۔ کتابوں سے واقعی معلومات اچھی خاصی مل جاتی ہے، لیکن رہنما نہ ہو تو مسئلہ، رہنما بھی تلاشنا اور یہ میرا رہنما بنے، کیونکہ اگر کوئی بندہ ایسی بیساکھیاں لے لیتا ہے کہ جس کے اندر لکڑی کا بھوسا زیادہ، تو پھر اس پر وزن ڈالے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو معذور آدمی بھی اگر بیساکھی لیتا ہے تو بڑی دیکھ بھال کے اور سوچ سمجھ کے لیتا ہے کہ یہ ساتھ دے گی بھی کہ نہیں دے گی، یہ راستہ چلا سکے گی کہ راستے میں گرا دے گی۔ تو آدمی بہت ساری چیزیں جیسے لگیج لیتا ہے نا، سامان، اگر لگیج مضبوط نہ ہو تو پورا سفر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں رہنمات کا تعین کرنا یہ بھی ایک کام ہے۔ یہ مشکل باتیں نہیں ہیں، نہ شاید میں کوئی نئی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات اوور لک ہو جاتی ہے چیزیں، نظر انداز ہو جاتی ہیں چیزیں کہ ہاں یار یہ وہ دو تین مسنگس تھیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا اپنی زندگی کے مسنگس کو لکھنے کی کوشش کریں کہ میں نے ابھی جو بھی کر رہا ہوں مسنگس کیا کیا ہیں، کوئی چیزیں ہیں جو مس ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہیں، ہر ایک تقریباً ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ اسی میں اپنی علمی، اپنے فیچر کے طور پر، اپنے رہنما کے طور پر، اور سب سے بڑھ کر اپنے عادات اور اطوار کے طور پر کہ وہ کہیں مسنگ نہ ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب پانی میٹھا بھی ہے اور پانی ہے، وہ اتنا گہرائی میں ہے کہ پیاسے کی جان نکل جاتی ہے پانی نکالتے نکالتے۔ تو پانی میٹھا بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، مگر اتنا گہرائی میں اگر پانی تھوڑا اوپر ہو تو پیاسے کو آسانی رہے گی۔ اتنا اوپر آ جائے کہ اگر وہ چلو بھر کے پینا شروع کر دے، پیاس بجھ جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ وہ بھی کنواں ہی کیوں، بادل کیوں نہیں؟ جو بادل تو خود آ کر برستا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ماہ رمضان کو بادل فرمایا ہے کہ دیگر عبادات کے لیے جانا پڑتا ہے، مسجد میں جانا پڑتا ہے، جہاد پہ جانا پڑتا ہے، حج پہ جانا پڑتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو آ کر اپنے پیاسوں پہ برستا ہے۔ تو جا کر برسنا، اپنی مقصد کو سامنے رکھنے سے بہت ساری چیزیں آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فیصلوں میں مقصد یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کا اپنا ڈیسٹینیشن، فائنل ڈیسٹینیشن کیا بنایا ہوا ہے، آپ بننا کیا چاہتے ہیں، ہونا کیا چاہتے ہیں، اور جو سوچ رہے ہیں کیا وہ پاسبل بھی ہے، وہ ہو بھی سکتا ہے۔ تو چاہتے تو سب ہے کہ ہو جو سریا پہ مقیم، پہلے ایسا کو پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تو ہر ایک کو وہ اوج اور وہ رتبہ اور مرتبہ مل جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اور کہیں اور رتبہ مرتبہ نہیں ہوتا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو لکل فنی رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے اپنے جگہ پر مہارت مل جاتی ہے۔ کسی کو کسی کام میں، کسی کو کسی کام میں، کسی کو کسی کام میں، مہارتیں سب کو ملی، کئیوں کو مہارتیں ملی ہوئی ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتا ہے تو کوئی کمیونیکیشن میں مہارت رکھتا ہے، کوئی کسی اور میں مہارت رکھتا ہے، مہارت تو ہے ہی۔ تو اللہ کرے کہ یہ ذہانت کا، عقل کا، ڈائریکشن کا، سمت کا، اور اس کو پراپر چلانا، عقل کو پراپر چلانا، اس کا معاملہ ہمارا درست ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بادل کی طرح ہو، یہ میری درخواست ہے آپ سب سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قوم آ سکے۔ ہمیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار مبارک کا صدقہ لینا پڑے گا۔ کہ جب کوئی ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو جاتا، ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک کہ وہ ہاتھ نہ چھوڑتا، نمبر ایک۔ کوئی عرض کرتا آپ سے بات کرنی ہے تو فرماتے کہاں بیٹھنا ہے بولو، نمبر دو۔ نمبر تین، اگر کوئی کان مبارک میں کوئی بات کہنا چاہتا تو جب تو اس کی بات پوری نہ ہو جاتی اپنے گوشت مبارک، کان مبارک اس سے ہٹاتے نہ تھے۔ اس طرح کے جو معاشرتی پہلو ہیں سیرت کے،
ایک تو علم کے ہیں، تبلیغ کے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لیکن ایک پہلو معاشرتی ہیں، اور وہ پہلو وہ ہیں کہ جو لوگوں کو آپ کے قریب کرتے ہیں۔